بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائیو، دوستو، بچوں، آج میرا موضوع ہے ہارٹ فیلئر، دل کا فیل ہو جانا، ہارٹ کا فیل ہو جانا یا قلب کا فیل ہو جانا۔ یہ جو موضوع ہے جی، عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ جب ہارٹ فیلئر کی بات کریں کہ بس جی ہارٹ فیلئر کا مطلب وہ ہارٹ اٹیک سمجھتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہارٹ فیل ہو گیا تو دل کا کام بند ہو گیا۔ ہارٹ فیلئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دم دل نے کام کرنا بند کر دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہارٹ فیل جو ہوتا ہے، دل جو اپنا کام کرنا بند کرتا ہے، یہ آہستہ 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 فیل ہوتا ہے، اور اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ ایسے لوگ جو سانس کے مریض ہیں، جیسا کہ دمہ ہے، سانس کی تنگی ہے، سانس کی تنگی الرجی ہے، تو اگر کچھ لوگ جن کو سانس کی تنگی کے مسائل ہیں یا امراض ہیں، تو آفٹر آل ان کا دل جو ہے وہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر کار وہ دل مکمل فیل ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ مسئلہ ان کو سانس کا ہے، تو دل کیوں فیل ہوتا ہے؟ بھائی، دل اس لیے فیل ہوتا ہے کہ جب سانس کا مسئلہ ہے تو ان کو پوری آکسیجن نہیں ملتی۔ جب جتنی آکسیجن کی ضرورت ہے، سانس ان کو تنگی سے آتا ہے، تو جتنی جسم کو، جتنی دل کو آکسیجن کی ضرورت ہے وہ ملتی نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں دل کے جو پٹھے ہوتے ہیں، مسلز آف دی ہارٹ، وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب پٹھے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے، تو دل کی پمپنگ جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ سلو ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں دل کا فیل ہو جانا۔ اور اگر یہ سلسلہ دل وہ رطوبات جو ہے وہ پوری باہر نہ دھکیل سکے جو اس کی آرٹریز میں ہیں، مسلز میں ہیں، تو اس کی وجہ سے دل پھیل جاتا ہے۔ دل پھیل کر بھی فیل ہو سکتا ہے، اور ویسے دل کے مسلز کمزور ہو جائیں پھر بھی فیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ایک سبب ہے موٹاپا۔ جو لوگ موٹے ہوتے ہیں، بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں، لامحالہ وہ ایکسرسائز کرتے نہیں، اور موٹاپے کی وجہ سے بھی دل کو ورکنگ زیادہ کرنی پڑتی ہے، لیکن ان کے جسم میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، نہ تو وہ ورزش کرتے ہیں، نہ کھلی ہوا میں سانس لیتے ہیں، تو دل کو آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو کہ پوری نہیں ہوتی، اور ڈے بائی ڈے ان کا موٹاپا جو ہے وہ دل کے فیل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، مطلب شریانوں کی بندش کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، جب اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے تو اس کے پٹھے، دل کے پٹھے کمزور ہو گئے۔ اب اگر اس نے مزید کیئر نہ کی تو آہستہ آہستہ وہ ہارٹ اٹیک کے جو ماں بعد اثرات تھے ان کی وجہ سے اس کا دل آہستہ آہستہ فیل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ مرغن چیزیں، چکنائیاں اور مٹھائیاں اور بیکریاں کھانے کے عادی ہوتے ہیں، ورزش نہیں کرتے، تو ان مٹھائیوں، چکنائیوں کو ہضم کرنے کے لیے ڈائجسٹو سسٹم کو زور لگانا پڑتا ہے، اور جتنا ڈائجسٹو سسٹم زیادہ زور لگائے گا اس کے پیچھے دل کو پمپنگ زیادہ کرنی پڑتی ہے، آکسیجن زیادہ بھیجنی پڑتی ہے۔ تو یہ عمل اگر مسلسل رہے تو پھر اس کے نتیجے میں بھی آہستہ آہستہ دل فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہائی بلڈ پریشر جو ہے، ہائی بلڈ پریشر یہ بھی دل کے فیل ہونے کا ایک سبب ہے۔ جب موسٹلی ہر روز دل ہائی بلڈ پریشر رہے گا، بلڈ پریشر زیادہ رہے گا، تو اس سے دل پر ایکسٹرا بوجھ پڑے گا، دل کے پٹھوں پر ایکسٹرا بوجھ پڑے گا، تو وہ جو ایکسٹرا بوجھ ہے وہ آہستہ آہستہ دل کے پٹھوں کو کمزور کر دے گا، دل کے پٹھوں کی لچک کو کم کر دے گا، ان کی جو فلیکسیبلٹی ہے اس کو کم کرے گا۔ اسی کہتے ہیں نا، گرمی، غصہ، بلڈ پریشر، آگ، یہ چیزیں ساری جو ہیں لچک کو کھا جاتی ہیں،
تو اس کے نتیجے میں وہ دل کے جو پٹھے ہیں ان کی لچک وہ کم ہو جائے گی اور وہ ایسا ایسا ہارٹ فیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، شوگر والے جو ہیں، شوگر کے جو مریض ہیں، جس طرح ان شوگر کی وجہ سے ان کے جسم کے باقی پٹھے کمزور ہوتے ہیں، اس طرح دل کے پٹھے بھی کمزور ہوتے ہیں۔ تو یہ جو شوگر والے مریضوں میں ہے، یہ ایک تو پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے اور ایک شوگر والے مریضوں میں بھی آکسیجن پوری نہیں ہوتی، تو اس کے نتیجے میں آخر کار دل جو ہے وہ ایسا ایسا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ دل مکمل فیل ہو جاتا ہے، وہ کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ اور یہ کام جو ہے دل کا فیل ہونے کا عمل جو ہے، یہ 2-4 دنوں میں یا 2-4 ہفتوں میں نہیں ہوتا، 2-4 مہینوں میں نہیں ہوتا ہے، یہ سالوں کے حساب سے، مہینوں اور سالوں کے حساب سے اگر اس پہ توجہ نہ دی جائے تو پھر یہ دل مکمل فیل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اگر بغیر ٹیسٹ کے، بغیر کارڈیالوجی ہاسپٹل جانے کے بعد، کارڈیالوجی کے جانے کے بغیر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو، ہم کو پتہ چل جائے کہ آیا ہمارا دل ٹھیک ہے، فیل تو نہیں ہو رہا ہے، تو یا کسی کا دل خدا نخواستہ فیل ہو رہا ہے، تو اس کی علامات کیا ہوں گی؟ تو اس کی علامات یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو سانس پھولنا جو ہے، سانس پھولے گا، تھوڑا سا بھی کام کریں گے تو سانس پھولے گا، سیڑھیاں چڑھیں گے سانس پھولے گا، اور اس کے علاوہ اور جب دل فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر بات کرتے بھی سانس چڑھتا ہے، چلنے پھرنے سے، بات کرنے سے بھی سانس چڑھتا ہے۔ اور جب دل فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں میں جسم بھی پھولنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور جسم کو آکسیجن پوری نہیں ملتی، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جسم سے وہ پوری مقدار میں باہر نہیں نکلتی، تو وہ گیسز کی جسم میں جمع آہستہ آہستہ 1-2-4 دنوں میں، ہفتوں میں نہیں ہوتا، مہینوں سالوں میں ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ ان کا جسم جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں نے پھولنے کا لفظ بولا ہے، اس میں موٹاپا، طاقت والا موٹاپا نہیں ہوتا، یہ پھلاپا اس کو کہتے ہیں، موٹاپا نہیں، پھلاپا، جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے، یہ اس کے۔ اچھا، ایسے لوگ جو کہیں کہ ہم یار ہماری خوراک بھی اچھی، ہر چیز اچھی ہے، لیکن ہر وقت 30+ چلے جائیں، اب 40 سال والے چاہے، ہر وقت جسم تھکا رہتا ہے، تھکن نہیں جاتی، جسم میں تھکن نہیں ختم ہوتی، پٹھوں میں درد ہوتا ہے، یہ بھی ان کو غور کرنا چاہیے، دل کا چیک اپ کروانا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ دل فیل ہو رہا ہے، اور دل جب فیل ہونا شروع ہو جائے تو لا محلہ آکسیجن جسم کو کم ملتی ہے، جسم کو خون کے ذریعے جو غذائیت ملنی ہوتی ہے وہ کم ملتی ہے، تو جسم کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو پھر پٹھوں میں درد، تھکاوٹ وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایسے لوگ جن کا جسم جو ہے، اگر وہ ہر وقت ہاتھ سو گیا، پاؤں سو گیا، ہاں جی ٹانگ سو گئی، تو کام کرنے کو دل نہ چاہنا، اٹھتے بیٹھتے بھی سانس کی تنگی محسوس کرنا یا چکر آنا، تو یہ اور بیماریوں کی علامت بھی ہو سکتی ہے، لیکن دل کے فیل ہونے کی بھی ایک علامت ہو سکتی ہے، تو ان لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں۔ اچھا، ایسے لوگ جن کو کھانسی جو ہے، ایک سیزنل کھانسی ہوتی ہے، موسم نزلہ زکام کھانسی ہوئی تو ہٹ کے، ایسے لوگ جن کو کھانسی ہٹنے کا نام ہی نہ لے، سوکھی کھانسی ہو جائے، بار بار کھانسی آئے اور اس میں سانس کھینچ کھینچ کے لینا پڑے، تو یہ بھی ایک دل فیل ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ، اگر کسی کو بلا وجہ کوئی جگر کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی گردوں کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس کے پاؤں پہ سویلنگ آنا شروع ہو جائے، پاؤں سوجنا شروع ہو جائے، تو یہ بھی دل فیل ہونے کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ دل کی دھڑکن اگر غیر متوازن ہو، کبھی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کبھی بالکل سلو ہو گئی، یا ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر ہر وقت لو رہتا ہے، ہر وقت بلڈ پریشر لو رہتا ہے، لو بلڈ پریشر مین کہ ہارٹ پمپنگ جو ہے وہ کم ہے، ہارٹ پمپنگ کی وجہ سے جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ سلو ہو گئی ہے، تو ایسے لوگ بھی سمجھیں کہ ان کے دل کے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں اور دل ایسا ایسا فیل ہونے کی طرف جا رہا ہے۔
تو یہ ساری علامات، اس کے علاوہ کچھ اور علامات بھی ہو سکتی ہیں مختلف علاقوں میں، مختلف لوگوں میں، خواتین مردوں میں کچھ اور علامات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب ایسا کوئی شک پڑ جائے کہ ان علامات میں سے 2-4 علامات یا 1-2 مل جائیں، تو پھر اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ دل کا الٹرا ساؤنڈ، جس کو ایکو کہہ دیتے ہیں، وہ بھی کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دل کو فیل ہونے سے ہم نے بچانا کیسے ہے، تو یہ تو پہلے دیکھ لیں کہ بھئی بچانا کیسے ہے، اور پھر اس کے علاج کی بات کر لیتے ہیں۔ بھئی اگر ہم لوگ سارے جو ہیں، ہم اپنے کام کاج کے ساتھ ساتھ صبح کو فجر کی نماز کے بعد سیر کا معمول بنا لیں، تازہ ہوا میں جا کے، جہاں پر کھیتوں میں، باغات میں یا گراؤنڈ میں جا کر کھلی ہوا میں سیر کریں، اور لمبے لمبے سانس لے کر آکسیجن اپنے اندر جسم میں بھیجیں، ہر روز یہ معمول بنا لیں، تو یہ جو ہے دل کے پٹھوں کو طاقت دینے والی چیز ہے۔ دل کے پٹھوں کو طاقت اگر دینی ہے تو سب سے بہترین چیز آکسیجن ہے، جو مفت میں ملتی ہے، وہ سلنڈروں والی آکسیجن نہیں جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے، کہ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ صبح جو ہے وہ سانس لیتی ہے، تو صبح سانس جو وہ لیتی ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ صبح صادق جو ہے جتنی آلودگیاں، جتنی گندی گیسیں وہ اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، اور تازہ ہوا جو ہے آکسیجن وہ پوری کی پوری 100% وہ صبح کو ہوا میں ہمیں مل جاتی ہے۔ جی صبح کا سانس لینا ہے تو اگر وہ سانس، وہ آکسیجن ہم اپنے اندر جس میں لمبے لمبے سانس کھینچ کے اس کو کچھ دیر تک روکنے کی کوشش کریں، اس سے ہمارے پھیپھڑے بھی مضبوط ہوں گے، دل کو ایکسٹرا آکسیجن ملے گی، اور یہی ایکسٹرا آکسیجن دل کا ٹونک ہے۔ تو اس کے علاوہ بھئی ہم کھانے پینے کے لازمی شوقین ہیں، لیکن ہمیں چکنائیاں، مٹھائیاں سوچ سمجھ کر، معتدل رہ کر، درمیانے درجے میں رہ کر استعمال کرنی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جو لوگ موٹاپے کی طرف جا رہے ہیں، موٹے ہیں، تو وہ اپنے موٹاپے کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ موٹاپے کو کم کرنے کے لیے ایک مفت والا نسخہ جو ہے وہ میں آپ کو عرض کر دوں گا 1-2 دنوں میں۔ تو سیر کو معمول بنائیں، چکنائیاں مٹھائیاں کم کھائیں، شراب نوشی بالکل بند، سگریٹ، ہاں یہ جو سگریٹ ہے اس میں نیکوٹین ہوتی ہے، یہ دل کو علاج کرنے میں، دل کو فیل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے خود سگریٹ نہیں پینی، بلکہ آپ کے قریب، آپ کے پاس، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے گھر بیٹھک میں، آپ کے جدھر آپ بیٹھے ادھر کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے، وہ سگریٹ پینا، کوئی دوسرا سگریٹ پی رہا ہے، اس کے پینے سے آپ کو اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا اس کو ہو رہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ نقصان ہوگا آپ کو۔ یہ رپورٹ ہے بالکل کہ سگریٹ پینے والے کی وجہ سے جس طرح اس کو نقصان ہوتا ہے، اس کے سراؤنڈنگ میں بیٹھنے والوں کو اس سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ نے خود بھی سگریٹ نہیں پینی، اور جو آپ کے لوگ سگریٹ پیتے ہیں آپ کے پاس یا بس میں یا آپ کے کمرے میں، تو اگر بڑے ہیں تو ان کو بھائی ریکویسٹ کریں کہ بھائی یہ پبلک مقامات آپ سگریٹ نہ پئیں، تو اگر چھوٹے ہیں تو ان کو آپ پیار سے سمجھا دیں کہ بھائی سگریٹ نہ پئیں، آپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے، ہمیں بھی۔ تو یہ سگریٹ سے بھی آپ نے بچنا ہے، سیر کو معمول رکھنا ہے، اور پیٹ کو زیادہ نہیں بھرنا۔ سب سے بڑی بات کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل صحت مند رہے تو آپ نے پیٹ کو نہیں بھرنا زیادہ، تھوڑا کھانا کھانا ہے اور سنت کے مطابق کھانا ہے۔ تو اب دل کو طاقت دینے والی کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تو آکسیجن میں نے کہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سفر جل پھل جو ہے، جس کو ہم بہی کا پھل بھی کہتے ہیں، سفر جل بھی کہتے ہیں، یہ تازہ شکل میں مل جاتا ہے، پھل مختلف علاقوں میں، شہروں میں مل جاتا ہے، شکل اس کی سیب جیسی ہوتی ہے۔ تو آپ روز نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ ایک پھل، جتنا سیب کی قیمت ہے اتنی اس کے برابر سیب قیمت ہے، تو کبھی کبھی ہفتے میں 1-2 دفعہ یہ سفر جل پھل کھا لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر جل جو ہے دل کو طاقت دیتا ہے، دل کو امراض سے بچاتا ہے، تو ہم نے سنت سمجھ کے کھانا ہے۔ اگر کہیں پھل نہ ملے تو سفر جل کا یا بہی کا مربع بھی مل جاتا ہے، لیکن جب آپ نے مربع لینا ہے سفر جل کا یا بہی کا، تو وہ مربع وائٹ ہو، کلر لیس ہو۔ جو ریڈ کلر کا بہی کا مربع ہوتا ہے اس کو مصنوعی رنگ دیا گیا ہوتا ہے،
اور وہ رنگ بھی انڈسٹریل کلر ہوتا ہے، وہ نہیں آپ نے لینا، بغیر رنگ والا یعنی سفید کلر آف وائٹ جو مربع ہوتا ہے بہی کا، وہ لینا ہے، اور اس کو اچھی طرح دھو کے تو آپ ہفتے میں 2 دفعہ یا دل کرے روز بھی کھا لیں، کوئی بری بات نہیں، لیکن کلرڈ والا نہیں۔ تو اس کے علاوہ جتنی بازاری چیزیں ہیں، جو مصنوعی چیزیں ہیں، برگر شوارمے پیزے وغیرہ وغیرہ، یہ پتہ نہیں کیا کیا لٹر بٹر آج کل چل پڑے ہیں، ان سے بچیں، پھلوں کا استعمال بڑھائیں۔ اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ پھل زیادہ استعمال کریں، پھلوں کے جوسز، موسمی پھل استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل جو ہے وہ صحت مند رہے گا اور کبھی بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی آپ کو شک پڑے تو فوراً آپ ٹیسٹ کروا کے تو کسی اچھے حکیم صاحب سے آپ رابطہ کر لیں، اس سے گائیڈ لائن لے لیں۔ بس دل کا علاج جو ہے وہ یہ ایلوپیتھک میڈیسن کھانے سے نہیں ہے۔ بلڈ پریشر ہے تو اس کا علاج بھی ہمارے طب میں بہت پیارا ہے، ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ تو اللہ کرے آپ کو بیماری ہو ہی نہ، اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو پھر اچھے پڑھے لکھے حکیم سے رابطہ کر کے تو اسے گائیڈ لائن لے کے تو اپنے مسئلے کا حل کروا لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک خود بھی کر دیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں، کسی کا فائدہ ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔